الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 33ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں قیامت کی علامات صغرا، چھوٹی نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ آج کی اس نشست میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما تذاکرون، کس بارے میں تم گفتگو کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی، نذکر الساعہ، ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انھا لن تقوم حتی ترون قبلھا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ فذکرہ، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر کیا۔ الدخان، پہلی علامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا ذکر کیا، الدخان، دعاں۔ والدجال، دجال کا ذکر کیا۔ والدابہ، دابۃ الارض کا ذکر کیا۔ طلوع الشمس من مغربہا، مغرب سے سورج نکلنے کا ذکر کیا۔ نزول عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ویاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کا ذکر کیا۔ وثلاثۃ خسوف، 3 خسوف کا ذکر کیا، 3 جگہ سے زمین کے دنسنے کا ذکر کیا۔ حذف بالمشرق و حذف بالمغرب و حذف بجزیرۃ العرب، ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق میں زمین کے دنسنے کا ذکر کیا، ایک مغرب میں زمین کے دنسنے کا ذکر کیا، اور ایک جزیرہ عرب میں زمین کے دنسنے کا ذکر کیا۔ وآخر ذالک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آگ کا ذکر کیا جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ آج کی اس نشست میں ان علامات میں سے ان علامات کا ذکر کیا جائے گا جو تفصیل طلب نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، یاجوج ماجوج اور دجال کا ذکر آنے والی نشستوں میں کیا جائے گا۔ باقی علامات کا ذکر آج کی اس نشست میں کیا جائے گا۔ کچھ علامات ایسی ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس حدیث میں نہیں، لیکن دیگر احادیث میں تواتر کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح خوشبودار ہوا کا ذکر اس حدیث میں نہیں کیا گیا، جبکہ دیگر احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الدخان، دعاں ہے۔
قرآن مجید برہان رشید میں سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ دھواں زمین و آسمان کی فضا میں پھیل جائے گا اور 40 دن تک برقرار رہے گا۔ ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، چاند، تارے، سورج چھپ جائیں گے، اور مومن پر اس کا اثر ایسے ہوگا کہ جیسے زکام لگتا ہے مومن کو، اور کافر اور فاجر پر اس کا اثر ایسے ہوگا کہ ناک سے اس کے جسم میں داخل ہوگا، کانوں سے نکلے گا، اور اس پر سانس لینا دشوار ہو جائے گا، اس کا سانس اٹکے گا۔ دوسری چیز جس کا نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ دابۃ الارض ہے، زمین کا چوپایا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، یہ ایک چوپایا ہوگا، جانور ہوگا جو کوہ صفا سے نکلے گا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا، فصیح زبان میں لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ہر مومن کے چہرے پر ایک نورانی نشان لگائے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ساتھ ہر کافر کی پیشانی پہ ایک داغ لگائے گا، اور وہ داغ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہوگا، حتیٰ کہ لوگ اس علامت کو دیکھ کر پہچان جائیں گے اور کہیں گے یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علامت کا ذکر کیا وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ بیشتر احادیث میں نبی اکرم سید عالم علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا، خصوصاً توبہ کے حوالے سے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ مغرب میں سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کھلا ہے، اور جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس کے بعد ایمان لا رکھا ہوگا۔ یعنی جو لوگ اس سے پہلے ایمان لے آئیں گے، توبہ کر لیں گے، ان کی توبہ قبول ہوگی، ان کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ایمان لائیں گے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی اکرم سید عالم علیہ السلام نے 3 خسوف کا ذکر کیا، 3 جگہوں سے زمین دنسے گی۔ ایک میرے آقا نے ارشاد فرمایا مشرق سے، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں زمین اندر دنس جائے گی، لوگوں کو اندر نگل لے گی۔ یہ بھی قیامت کی 3 نشانیاں سید عالم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی بیان فرمائی، دیگر احادیث میں بھی سید عالم علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا۔ خوشبودار ہوا کا اس حدیث میں نبی اکرم سید عالم علیہ السلام نے ذکر نہیں کیا، جبکہ بیشتر احادیث میں نبی اکرم سید عالم علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یمن سے یہ ہوا چلے گی اور تمام اہل ایمان اس ہوا کی بو میں گم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی صاحب ایمان پہاڑ کی غار میں بھی چھپے گا تو یہ ہوا اس کو وہاں پہنچے گی اور وہ اس کی بو میں گم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ہوا کے چلنے کے بعد کوئی صاحب ایمان دنیا میں باقی نہیں رہے گا، شریر لوگ، کفار باقی رہیں گے۔ یہ ایسا وقت ہوگا جس کے بعد بیت اللہ کا حج موقوف ہو جائے گا۔ آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے اکثر لوگ اس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج موقوف نہ ہو۔ جس کا ذکر نبی اکرم سید عالم علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا، اس سے مراد یہ جس وقت خوشبودار ہوا چلے گی اس کے بعد
حج کا موقوف ہونا ہے، کوئی نیک شخص باقی نہیں رہے گا۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ الا علی الاشرار، کہ قیامت صرف بدکاروں پہ قائم ہوگی، نیکوں پہ قائم نہیں ہوگی۔ نیک لوگ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا اس خوا کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ، کہ جو اللہ کو پکارتا ہے، جو اللہ کا نام لیوا ہے، اس پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے آخر میں نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نشانی کا ذکر کیا وہ یمن سے آگ کا نکلنا ہے جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی، ملک شام کی طرف لے جائے گی، وہیں پر میدان محشر ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ آگ آئے تو ہم کیا کریں؟ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالشام، تم شام کو لازم پکڑو، شام کی طرف سفر کرو۔ ایک حدیث میں نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو ایسے ہانکے گی جیسے اونٹ کو اونٹ کے چرکا چرواہا ہانکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں لوگ رات کو آرام کریں گے یہ وہاں رکے گی، پھر لوگ دن کو یہاں کیلولا کریں گے وہاں یہ رکے گی، اور لوگوں کو ہانک کر میدان محشر یعنی ملک شام میں لے جائے گی۔ ملک شام میں لوگ آباد ہوں گے، لوگ اپنے معاملات زندگی کر رہے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اپنا حوض تیار کر رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، لقمہ توڑے گا اور منہ کی طرف لے کے جا رہا ہوگا، ابھی منہ تک پہنچے گا نہیں۔ کوئی شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کے جا رہا ہوگا اور پینے سے پہلے ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے جانا نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔